اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ختم، صہیونی افواج کی حماس پر دوبارہ بمباری شروع۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کا آغاز 24 نومبر سے ہوا تھا، جس میں 3 مرتبہ توسیع ہوئی۔ آج جمعے کی صبح جنگ بندی کا وقت ختم ہو گیا، جس میں کوئی توسیع نہیں کی گئی۔ جنگ بندی کے 7ویں روز حماس نے مزید 8 اسرائیلیوں کو رہا کیا، جبکہ اسرائیل نے 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی ختم، صہیونی افواج کی حماس پر دوبارہ بمباری شروع ہو گئی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کا آغاز 24 نومبر سے ہوا تھا۔ عالمی برادری اسرائیل کی کارروائیوں کا نوٹس لے، ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا اسرائیل کے جارحانہ عزائم پر تشویش ہے۔ مزید کہا بھارت کشمیر میں مظالم بند کرے، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل کی کارروائیوں کا نوٹس لے، ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا اسرائیل کے جارحانہ عزائم پر تشویش ہے۔ مزید کہا بھارت کشمیر میں مظالم بند کرے۔ بلیٹن میں شامل کریں گے دیگر کچھ خبریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی، عدالت نے ریمارکس دیے۔ جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن آ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کرنا ہے۔ سائفر کیس کل کے لیے رکھ رہے ہیں۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسن ذوالقرنین نے سماعت کی۔ سائفر کیس کے جیل ٹرائل کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی حکومت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر کے جیل ٹرائل کی منظوری دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن آ گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کرنا ہے۔ سائفر کیس کل کے لیے رکھ رہے ہیں۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسن ذوالقرنین نے سماعت کی۔ سائفر کیس کے جیل ٹرائل کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاقی حکومت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر کے جیل ٹرائل کی منظوری دی۔ اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فیاض محمود سے۔ جی فیاض بتائیے گا۔ جی دیکھیں، کیس کی جو جیل ٹرائل کے حوالے سے نوٹیفکیشن باضابطہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ وزارت قانون نے سمجھی بھجوائی تھی، جس پر وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے، اور جس کے بعد نوٹیفکیشن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں جمع بھی کروا دیا گیا ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے نوٹیفکیشن ملنے کے بعد آرڈر جاری کر دیا ہے، اور اب کل باضابطہ طور پر پہلی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت ہوگی۔ اس سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کی جو پروسیڈنگ ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا، کیونکہ اس میں جو قانونی تقاضے ہیں جیل ٹرائل کے وہ پورے نہیں کیے گئے تھے۔ تو اس بار جو ہے وہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ جیل ٹرائل ہوگا۔ اب باضابطہ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے۔ تو آج جو ہے سماعت آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت جوڈیشل کمپلیکس میں جو قائم کی گئی تھی وہاں پر سماعت ہوئی تھی، لیکن اب کل عدالت نے اس کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں رکھ لی ہے، جہاں پر جج ابو الحسن ذوالقرنین اس کیس کی سماعت کریں گے۔ صحیح، کل سماعت ہوگی۔ فیاض محمود آپ کا بہت شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیریں مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ شیریں مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے جانا غیر منصفانہ اور غیر قانونی قرار۔ عدالت کا ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ کو 1 ہفتے میں نام نکال کر ڈپٹی رجسٹرار کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ فیصلے کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیریں مزاری کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس کو دی گئی شاہانہ گاڑیاں نیلام کرنے کا فیصلہ۔ 2020 میں خریدی گئی 61 ملین کی مرسیڈیز نیلام کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کی فراہم کی گئی بلٹ پروف لینڈ کروزر بھی نیلام کی جائے گی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے گاڑیوں کی نیلامی کے لیے سیکرٹری کابینہ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط ارسال کر دیا۔ آئینی عہدوں کے لیے لگژری گاڑیاں درآمد کرنا مناسب نہیں۔ گاڑیوں کی نیلامی سے حاصل رقم پبلک ٹرانسپورٹ پر خرچ کی جائے گی۔ وقت آ گیا ہے مستقبل کے فیصلے عوام کو کرنے دیں۔ کوئٹہ میں بلاول بھٹو کا بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب۔ انہوں نے کہا بتایا جا رہا ہے 3 بار وزیر اعظم بننے والا 4تھی بار وزیر اعظم بن کر عوام کو مشکلات سے نکالے گا۔ تقسیم کی سیاست کرنے والوں کو دوبارہ موقع نہ دیں۔ ملک کی قسمت پیپلز پارٹی بدل سکتی ہے۔ عوام کے ساتھ مل کر نئی تاریخ رقم کریں گے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے فیصلہ لے لیا۔ ایسے لوگوں کو عوام 8 فروری کو جواب دیں گے۔ وقت آ گیا کہ مستقبل کے فیصلے عوام کو کرنے دیں۔ 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ 4تھا بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا فیصلہ آپ کے لیے انہوں نے
وہ فیصلہ لے لیا ہے. میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سب کو فیبروری 8 پہ سرپرائز دیں. مسلم لیگ نون نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کا شیڈیول جاری کر دیا. مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں لکھا، پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس کل ہوگا. پارلیمانی بورڈ عام انتخابات 2024 میں انتخابی ٹکٹ دینے کے بارے میں فیصلہ کرے گا. مسلم لیگ نون نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کا شیڈیول جاری کر دیا. مریم اورنگزیب نے ٹویٹ میں لکھا، پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس کل ہوگا. پارلیمانی بورڈ عام انتخابات 2024 میں انتخابی ٹکٹ دینے کے بارے میں فیصلہ کرے گا. مسلم لیگ نون نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کا شیڈیول جاری کر دیا. پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس کل ہوگا. مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، اور پارلیمانی بورڈ عام انتخابات 2024 میں انتخابی ٹکٹ دینے کے بارے میں فیصلہ کرے گا. مسلم لیگ نون نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کا شیڈیول جاری کر دیا. مریم اورنگزیب کے ٹویٹ کے مطابق پارلیمانی بورڈ کا پہلا اجلاس کل ہوگا. پارلیمانی بورڈ عام انتخابات 2024 میں انتخابی ٹکٹ دینے کے بارے میں فیصلہ بھی کرے گا، اور اس کا پہلا اجلاس کل ہوگا. تو ادھر الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی. قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہو گئی. پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141، سندھ میں 61، کے پی میں 45، بلوچستان میں 16 اور اسلام آباد میں 3 نشستیں ہوں گی. کراچی ساؤتھ کی قومی اسمبلی کی 1 نشست میں اضافہ ہوا، 2 سے بڑھ کر 3 ہو گئی. سانکھڑ کی قومی اسمبلی کی 1 نشست کم ہو کر 2 رہ گئیں. پنجاب اسمبلی میں جنرل نشستوں کی تعداد 297، سندھ میں 130، کے پی میں 115، بلوچستان میں 51 ہو گئی ہیں. الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی اور قومی اسمبلی کی جنرل نشستوں کی تعداد 266 ہو گئی. پنجاب میں قومی اسمبلی کی 141، سندھ میں 61 نشستیں ہو گئیں. عوام کو ریلیف نہ ملا، پیٹرول پرانی قیمت پر ہی ملے گا. حکومت کے پیٹرول کی قیمت 281 روپے 34 پیسے برقرار رکھنے کا اعلان. ہائی اسپیڈ ڈیزل 7 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 289 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی. لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 52 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 175 روپے 93 پیسے فی لیٹر مقرر. مٹی کا تیل 2 روپے 82 پیسے سستا، ایل پی جی 3 روپے 82 پیسے فی کلو مہنگی. گیس ٹیرف میں ہوشبہ اضافے اور فرٹیلائزر سیکٹر کو کراس سبسڈی پر گیس کی فراہمی کے خلاف کراچی کے 7 صنعتی علاقوں کی نمائندہ انجمنوں نے 1 روزہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے. کراچی انڈسٹریل الائنس کے کوارڈینیٹر جاوید بلوانی نے نیوز کانفرنس میں کہا، 4 دسمبر کو کراچی کی تمام صنعتیں پہلی ہڑتال پر 1 روز کے لیے بند رہیں گی. اگر حکومت نے پھر بھی گیس ٹیرف پر نظر ثانی نہ کی تو مزید ہڑتالوں کا اعلان کیا جائے گا. فی الوقت صرف صنعت کار ہی گیس کی قیمت میں ہوشبہ اضافے سے پریشان ہیں. ہڑتال کے فیصلے پر ایف پی سی سی آئی اور کراچی چیمبر آف کامرس کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے. گیس ٹیرف میں دگنا اضافہ کرنے کے بعد صنعتوں کو نہیں چلایا جا سکتا. احتجاجی ہڑتال میں سندھ اور بلوچستان کے صنعت کار بھی شامل ہو جائیں گے. گیس ٹیرف میں کمی کی جائے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ. کہا، ایسا نہیں کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر ختم ہو گئے، جان بوجھ کر ایسی رپورٹ شائع کی جاتی ہیں کہ گیس کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں. گیس ٹیرف میں کمی کی جائے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ، اور کہا، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں، جان بوجھ کر ایسی رپورٹ شائع کی جاتی ہیں کہ گیس کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ گیس کے ٹیرف میں کمی کی جائے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے اور ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ یہ گیس کا بحران ہے کیوں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں. یہ جھوٹی رپورٹیں شائع کرتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں. ابھی بھی خاص طور پر ہمارے صوبہ سندھ میں گیس کے بے شمار ذخائر موجود ہیں، بلوچستان میں موجود ہیں، خود کے پی میں موجود ہیں، پنجاب کے کچھ علاقوں میں موجود ہیں، اور ہم اس میں بہت طویل عرصے تک خود کفیل ہیں. تو آپ ایک ایسی رپورٹیں جان بوجھ کے شائع کرتے ہیں کہ جیسے ذخائر ہمارے ختم ہو. بھائی وہ ذخائر کم پڑتے ہیں جو پہلے سے جس میں سے گیس نکل رہی ہے. اور اب خبر کاروبار کی دنیا سے. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار. 100 انڈیکس میں 171 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 60,702 پر ٹریڈ کرنے لگا. ادھر امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی جاری. انٹر بینک میں ڈالر 66 پیسے سستا 284 روپے 50 پیسے پر ٹریڈنگ کا سلسلہ جاری. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے.
पंजाब में स्मॉग की सूरत-ए-हाल, तालीमी इदारे कल बरोज़ हफ्ता बंद रहेंगे। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग का इजलास हुआ। मार्केट्स, बाजार और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और दीगर बिजनेस हाउसेस भी मामूल के मुताबिक ही खुले रहेंगे। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 18 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल बरकरार है। तालीमी इदारे कल बरोज़ हफ्ते को बंद रहेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे एड्स का दिन मनाया जा रहा है और दुनिया भर में लाखों अफराद इस जानलेवा मर्ज में मुब्तला हैं। हर साल 1 दिसंबर को एड्स का आलमी दिन मनाया जाता है। एड्स इंसानी तारीख के मुहलिक तरीन अमराज में से एक है। इसकी बुनियादी वजह HIV वायरस है, जो जिस्म के मदाफाती निजाम पर हमला करता है और जिस्म के खुलियात को नुकसान पहुंचाता है। माहिरीन के मुताबिक HIV वायरस का आगाज शुमाली अफ्रीका से हुआ। अगरचे इलाज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस मुहलिक मर्ज पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन आज भी इस बीमारी से अमवात की शरह बहुत ज्यादा है। आज दुनिया भर में तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख अफराद एड्स के मर्ज में मुब्तला हैं और हर साल तकरीबन 10 लाख अफराद एड्स के नतीजे में मौत का शिकार हो जाते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त एड्स के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 53,718 है। एड्स गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात, एक ही ब्लेड के बार बार इस्तेमाल, ये इन्फेक्शन ज़दा खून की मुंतकिली से फैलता है। इस मर्ज से बचाव के लिए एहतियात जरूरी है। PCB ने कामरान अकमल, सलमान बट और राव इफ्तिखार को कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। तीनों साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज के मुशीर होंगे। साबिक कप्तान सलमान बट की 2010 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद बोर्ड में पहली एंट्री है और सलमान बट इससे पहले PCB टूर्नामेंट्स में कमेंट्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके। तीनों न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी T20 टीम के इंतखाब में मुआवनत करेंगे। PCB ने कामरान अकमल, सलमान बट और राव इफ्तिखार को कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया। तीनों साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज के मुशीर होंगे। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।